5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है और इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जनाब शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस मरतबा हुकूमत के क्या प्लान्स हैं, किस तरह से अपनी आवाज़ दुनिया के ऐवानों तक पहुँचानी है आज इस दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा पाकिस्तान में और हर मरतबा हमारी हुकूमत की कोशिशें होती हैं कि दुनिया में जहां तक पॉसिबल हो वहां तक अपनी आवाज़ कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाएं। आप लोगों के इस मरतबा के क्या प्लान्स हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, महज़्ज़ब कौमें अपनी ज़ात से जुड़ी हुई हर चीज़ को ना सिर्फ प्रमोट करती हैं, उनको ओन करती हैं और फिर अपनी बुनियाद के हवाले से उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करते हैं जिससे वो पूरी दुनिया को आगाह कर सकें कि मेरा मकसद क्या है और मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शहरक कहा गया कश्मीर को, इनकम्प्लीट एजेंडा ऑफ 1947, और फिर सबसे बढ़कर ये कि तमाम दुनिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनने से पहले जब लीग ऑफ नेशन बुरी तरह नाकाम हुआ और उसकी बेहतरीन क्लासिक एग्ज़ाम्पल वर्सेल्स ट्रीटी है और जो जर्मनी के साथ हुआ वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर यूरोप ने जो सहा, तो ये आम तासुर पूरी दुनिया में ये था कि यूनाइटेड नेशन जब वजूद में आए तो ये तमाम कौमों इंसानों की आवाज़ बनेगी। बदकिस्मती से 1948 से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ इंसानों के साथ और ख़ुसूसन इस खित्ते में कश्मीरियों के साथ, सिंस 1834 दे आर एट द रिसीविंग एंड, नंबर 1। नंबर 2, पार्टीशन के बाद नेहरू साहब अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए और परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 18 रेजोल्यूशंस हैं और वो रेजोल्यूशंस जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस्तेसाब राय और सबसे बढ़कर ये कि प्लेबिसाइट कि ये लोग खुद अपना मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। तो फिर ये बात जब चलती रही और 1948 से लेकर अब तक जो इस कौम के जितने भी इक़्तिदार में पार्टीज़ रहीं या जो भी सिविल मिलिट्री जो भी इस मुल्क के हवाले से की डिसीजन मेकर्स रहे, उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन बट द टर्निंग पॉइंट वाज 1991 और सईद हाफिज़ जो हैं जमात इस्लामी के, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एक आइडिया पिच किया और इस आइडिया को तमाम स्टेक होल्डर्स ने फॉलो किया और हर साल 5 फरवरी को जिस यकजहती के साथ हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जिस यकजहती के साथ मनाया जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि ऑन टॉप 5 अगस्त 2019 जब 35A और 370 एब्रोगेट किया हिंदुस्तान ने और जिस वो फाशिस्ट चेहरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के सामने आया हुआ, तो फिर एक और चीज़ खुल के सामने आई कि 2021 में न्यूयॉर्क में भी अब कश्मीर सॉलिडारिटी मनाई जाती है और हैट्स ऑफ टू हुम, टू कश्मीरी एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा जो कि बहुत डायनामिक है। और फिर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के तमाम डिप्लोमेटिक मिशंस अक्रॉस द ग्लोब इस दिन को मनाते हैं। पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड अबव ऑल दुनिया के तमाम की स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से एजुकेट करते हैं। अच्छा शहरियार साहब, ये बताइएगा कि जब से आप कश्मीर कमेटी को लीड करके चल रहे हैं, वो जो इम्पैक्ट है जो हमने अक़वाम आलम में बेदार करना है कि हाँ वाकई ये एक इशू है, वो हमने प्रोटेस्ट भी देखे, हमने मुख्तलिफ जो है वो जुमे के दिन का वो था कि वो सारी कौम बाहर निकलेगी, वो सारा सिलसिला भी देखा, सारी दुनिया के न्यूज़ मीडिया ने उन चीज़ों को कवर किया, वो आवाज़ जो है वो उठना शुरू हुई दुनिया से। अब उसका मोमेंटम कहाँ तक पहुँचा है और अब कहाँ कश्मीर का कॉज खड़ा हुआ है अक़वाम आलम की नज़र में? देखिए, अक़वाम आलम की नज़र में इमेजिन करें पोम्पियो के अंडर मोर देन 35 सेनेटर्स, नंबर 1 आउट ऑफ 600 एंड समथिंग यूरोपियन यूनियन के हाउस में मोर देन 500 पार्लियामेंटेरियंस, फिर दुनिया के जितने पार्लियामेंट्स हैं उसमें कश्मीर के बारे में
اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن جو وار کرائمز ہو رہے ہیں, یہ جو ہیومن رائٹس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, اور پھر ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے اس وقت وہاں پہ ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر ڈیموگرافک جو ٹیررزم ہے, کلچرل ٹیررزم ہے, انفارمیشن ٹیررزم ہے. جس طرح EU ڈس انفو لیب نے ہندوستان کو ایکسپوز کیا کہ 115 ممالک میں 15 سال سے یہ جو فیک نیوز چلا رہے تھے اور دنیا کو یہ ایک مختلف ایسی ایک پکچر ڈپک کر رہے تھے جو کہ جس کی بیس ہی جھوٹ تھی. تو ہندوستان اقوام عالم میں ایکسپوز ہوا. جب ہم نیو یارک ٹائمز کی بات کرتے ہیں, واشنگٹن پوسٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ میڈیا میں جتنے آرٹیکلز, ایڈیٹوریلز, پھر UN پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل 5 ممبرز, کوئی تو ویٹو کرتا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ اس پہ کشمیر پہ بات کرنا. پھر UN رائٹس کمیٹی جو ہے اس میں 2018, 19, 19, 20 یہ وہ تمام اچیومنٹس ہیں. اور اب دنیا کے سامنے ہندوستان کا وہ چہرہ جو کہ مسخ شدہ ہے, جو کہ آج انسانیت کی تذلیل کا سبب بن رہا ہے. امیجن کریں یہ آج پاکستانی کی یوتھ, ابھی بھی میں پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں, پاکستانی یوتھ کو یہ بتانا ہے اور دنیا کی یوتھ کو ریچ آؤٹ کر کے, کیونکہ جب ہم نے اوورسیز کنونشن کیا تو آپ دونوں اس میں موجود تھے, جب وہ پاکستانی ڈائسپورا, کشمیری ڈائسپورا کے بچے پاکستان آئے تھے, ان سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, 17 پوائنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی ہے, اور تو چھوڑے انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس دنیا میں ایک شخص ہے جس کا نام مودی ہے, وہ ایک انیشیٹو لے کے آتا ہے کہ گھر واپسی پروگرام, کہ کم بیک ہوم. وہ کس کے لیے ہے؟ مائنورٹیز کے لیے, کہ یو آر فورسفلی کنورٹڈ, تمہیں زبردستی ہندو سے سکھ بنایا گیا, کرسچن بنایا گیا, لوور کاسٹ ہندو بنایا گیا اور مسلمان بنایا گیا. اب واپس آپ دوبارہ ہندو بنے ورنہ ہندوستان سے نکل جائیں. تو یہ مہذب دنیا جو آج اوروں کو جو سو کالڈ چیمپئنز بنے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس پہ بڑی بڑی باتیں اور دلیلیں اور انٹرفیتھ ہارمنی پہ, یہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس پہ یہ خاموشی. تو ہم نے UNGA7 جو 76 ہوا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملا, اور پھر آپ کو اور ان ناقدین کو اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے پاکستان یا پاکستان کی مفادات کے حوالے سے کچھ بھی تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ان کے تھنک ٹینکس آج یہ کیوں کہتے ہیں کہ کشمیر از ناٹ این ایشو آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دی ایشو آف ٹوڈے فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از ٹو سم ہاؤ پروٹیکٹ the policies of India in a manner so somehow they can not only protect the interest of Modi but to protect India from disintegration. آج ہندوستان کی پالیسیز خود ہندوستان کو ہر لیول پر ریزہ کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ جو ہم یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسائل لا, پھر یہ جو ڈریکونین لاز وہ لے کے آئے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, آسام میں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, آپ کی نیشنلٹی, اس پر سوالات ہیں. پھر UAPA لا, کسی نے ٹویٹ کی, کسی نے میڈیا میں کہیں پہ کوئی آواز اٹھائی, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. اور تہاڑ جیل میں جو پرزنر آف کانشنس ہیں, پولیٹیکل پرزنرز ہیں, جو کہ فلنتھراپسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. پھر کانسنٹریشن کیمپس, پھر جو انہوں نے ریپ کو ایز اے ٹول بنایا. آج کے دور میں آپ پیلٹ گنز جانوروں کے خلاف استعمال نہیں کرتے اور انسانوں کے خلاف آپ استعمال ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. all this we have conveyed it loud and clear to all those who matter the most in the prosperous world. ٹھیک ہے. آفریدی صاحب فائنلی آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ کشمیر ایشو کو مذاق کے طور پر ڈیل کرتے ہیں اور مذاق ہی بنا لیتے ہیں اس کا, جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہم آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے احتجاج کریں گے, ہم سڑکوں پر ہوں گے. اس کا انہوں نے کہا ہاں بھائی جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں نے ٹویٹیں شروع کر دی کہ ہاں بھائی آزاد ہو گیا کشمیر آدھے گھنٹے میں. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں یا اس قسم کی جو ٹویٹس اب اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ہمارے اندر بیٹھ کے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ہاں بھائی یونائٹڈ نیشن میں اتنی تگڑی تقریر کر لی تو کرا لیا کشمیر آزاد, اس قسم کے جو سوالات ہیں, اس سے آپ لوگوں کو کیا گزرتی ہے آپ لوگوں پہ؟ ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا ان کے ساتھ کریں کیا. جن کا یقین رب سے ہوتا ہے وہ ان کی موٹیویشن اور بڑھتی ہے. they say the more you suppress the more their resistance power increases. ہماری کمٹمنٹ رب کے ساتھ ہے. یہ دھرتی ماں
یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کشمیر ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ تو جنہوں نے ہنسنا ہے وہ ہنستے رہیں، جنہوں نے مذاق اڑانا ہے وہ مذاق اڑاتے رہیں۔ پرائم منسٹر کا بھی ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، ان کے پاس وہ شیروانی نہیں ہے، وہ بٹن نہیں ہے، اور لوگ ماضی میں بھی بہت کچھ کہتے رہے۔ اور پولیٹیکل پنڈتس کیا کہتے رہے افغانستان کے بارے میں؟ پولیٹیکل پنڈتس کیا کہتے رہے کہ اب تو کشمیر ختم ہو گیا، پھر برہان وانی پیدا ہوا۔ دیکھیں ہر دور میں اللہ رب العزت کا یہ سلسلہ ہے، اور میں تاریخ کو کوٹ کروں گا۔ ہلاکو نے جب بغداد فتح کیا تھا عباسیز کو شکست دے کے، تو اس نے کہا تھا کہ آج میں نے انسانیت کی تاریخ مٹا دی ہے اس دھرتی سے۔ بغداد آج بھی زندہ اور تابندہ ہے، لیکن ہلاکو خان نہیں رہا۔ مذاق اڑانے والے اڑاتے رہیں، میرے رب ذوالجلال کے فضل سے کشمیر is going to become a reality, number one. Inshallah, باذن اللہ پاکستان is becoming a country which will become an example for the coming generations, انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ادا کریں گے شہریار آفریدی صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔